الحمدللہ ہم لوگ سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 163 انشاءاللہ 163 سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا بنیادی مقصد ہے اور جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی، یعنی کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے یا جیسے جو طریقہ کار وحی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کے لیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف، وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا تو جو انہیں وحی کی گئی، جو انہیں پیغام دیا گیا، وہ وہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں فرماتے ہیں 16 نمبر سورہ آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، بعثنا رسول بھیجا ہم نے، اور کس پیغام کے ساتھ بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن پہلے بھی اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا جائے، الہ کا درجہ دے دیا جائے، جس کی طرف عبادت منسوب کی جا سکتی ہو، اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ سورہ قاف میں اس کی تفصیل آئے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے من وراء الحجاب، یعنی حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اگلی آیت میں وہ مقصد بیان ہو رہا ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین، رسول، یہ جتنے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل، کوئی حجت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور رسل کو بھیج کر مطلع فرما دیا کہ ایک انسان کی اس پوری کائنات میں حقیقت کیا ہے، ایک انسان کی اصل کیا ہے، ایک انسان کا کردار کیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس نے کیسی کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کہ آخرت کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب لینا، اس کے حساب سے ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی انسان باشعور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 چیزیں دی ہیں۔ ایک انسان کا دیکھنا، ایک انسان کا سننا۔ انسان جو دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے اس کے ذریعے سے جو انفارمیشن جمع کرتا ہے، اس کے بعد وہ انفارمیشن سٹور ہوتی ہے آپ کی عقل، آپ کے دماغ میں، آپ کی عقل سے۔ یہ 3 چیزیں انسان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 3 چیزیں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح ودیعت کر دیا، ہمارے اندر ایک روح پھونکی ہے، اور اس روح کی وجہ سے ہمارے اندر خیر اور شر کی پہچان موجود ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ایک جنرل آئیڈیا ہم سب کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی انسان تو چھوڑے، کسی بھی جانور کو بلا وجہ مارنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ڈاکے ڈالنا، فراڈیاں لگانا، ٹھگیاں لگانا، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر، انسان کے نفس میں علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ گویا اگر رسول اور نبی، جن تک رسول اور نبیوں کا پیغام نہیں بھی پہنچا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو چیزیں خیر اور شر کا علم جو ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتوں کے جواب دیں۔ البتہ ہوا یہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس وقت کے جو سب سے بیسٹ لوگ تھے، جو سب سے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کمیونیکیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اور انہوں نے اس کمیونیکیشن کو، اس وحی کو لوگوں تک پہنچایا اور بتایا کہ دیکھو لوگوں، تمہارا ایک رب ہے، اور وہ رب تم سے یہ کچھ چاہتا ہے۔ اب بنیادی چیز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، کہ لوگوں کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست
اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نے محاسبہ اخروی کا جو ایک نظام تیار کر رکھا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. انزلہ بعلمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات، جو ہدایات انسانوں کی طرف بھیجی ہیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جانے کے بعد، یہ چیز سمجھ جانے کے بعد جن لوگوں نے بھی کفر کیا، انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، بلکہ اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود تو رک ہی گئے دوسروں کو بھی روکا. وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. کفر پہ اڑنے کا، ضد پہ، ہٹ دھرمی پہ اڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گمراہ خود تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی گمراہی میں دن بدن وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ کان بند، آنکھ بند، ایسے لٹرلی تو بند نہیں ہوتے، لیکن انسان جب حق کی طرف سے منہ موڑ لے تو گویا اس نے اپنے لیے باطل کو چن لیا. ان الذین کفروا وظلموا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یہاں پہ ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی رستے کی طرف ہدایت دے گا. اب جو لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں، مسلسل شرک کا کام کر رہے ہیں، تو گویا ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو گناہ کے بارے میں ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک نقطہ، کالا نقطہ، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان نہ پلٹے، توبہ نہ کرے، تو وہ نقطے لگتے انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک اس پہ گناہوں کی ایک تہ چڑھ جاتی ہے، اس پر کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ہے سوائے ان باتوں کے جو اس کے مفاد میں جاتی ہیں. جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا رستہ بند، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی سوائے ایک، اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ گویا جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور جہنم کے راستے پہ بھی ایسے چلے ہیں کہ وہ جب جہنم میں گریں گے تو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. کان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اگر ایک انسان توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے، جیسے ہم نے آیت نمبر 147 میں اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا، حق بھی واضح کر دیا، باطل بھی واضح کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہوئیں، لوگوں نے ان پہ کام کیا، اور آج ہمارے پاس یہ قرآن جو ہے ایک محفوظ حالت میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ حالت میں موجود ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے، ہدایت کا رستہ نہ اختیار کرے، تو وہ پھر اپنے لیے خود ہی جہنم کو چن رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تم ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے. اور جب رسول آ گیا تو گویا اتمام حجت ہو گیا، رسول آیا، رسول قرآن لے کر آیا، تمہارے سامنے قرآن کی ہدایات موجود ہیں. اب آخرت میں تمہارے سامنے کوئی بھی عذر یا کوئی بھی بہانہ نہیں بچا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر پر اڑے رہو گے، انکار کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے، تمہاری سب شرارتوں کو جانتا ہے. اب آگے اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر نصارہ جو ہے، عیسائیوں سے خطاب ہو رہا ہے.
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے عقیدت اور محبت میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اب اس آیت میں نصارہ کے شبے جو ہیں، جو ان کے شک ہے، ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو یعنی مبالغہ نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہے۔ غلو مبالغے سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے اس کو، اس کا جو اصل مقام ہے اس سے بڑھا کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقام تک کر دیا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اب اس چیز کی جسٹیفیکیشن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے مقام دیا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی نفی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے۔ الوہیت میں، الہ ہونے میں، یعنی ان کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہ کی جائے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کی عبادت کی جائے۔ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج بھی بائبل میں ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا یہ قول ہو، آج کی بائبل جو ان کے پاس ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کی طرف یہ قول منسوب ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں یا میری عبادت کرو۔ ہاں اس میں کچھ عبارتیں ہیں جن کو وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی صاف اور ستھری اور اسٹریٹ سٹیٹمنٹ موجود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلِمَتُهُ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمت ہے، القاها الى مریم، جو القا کیا گیا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے۔ دیکھیں ہم یہاں پر نا تھوڑی سی اس چیز کو سمجھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک معجزہ ہے، ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے۔ لیکن ہم یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھیں گے کہ کسی بھی بچے کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کے کوشش کے نتیجے میں کوئی بچہ، کوئی ذی روح پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا اس دنیا میں کسی کی پیدائش میں ممکن نہیں۔ تو جو پیدائش کا عمل ہے اس میں ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں باپ کا کردار جو ہے وہ نہیں، صرف حضرت مریم صرف ماں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کلمۃ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے۔ اب جو کلمہ ہے یہاں پر علماء اس کی یہ تشریح کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کلمہ کن، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی وروح من، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، تو ہم سب کے اندر جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ البتہ سب کی ارواح میں فرق ہے، ظاہری بات ہے، جو ایک عام انسان کی روح ہے اور جو ایک نبی کی روح ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے نورانی ہونے میں۔ اسی طرح جو ایک نبی کی روح ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے اس کے مقام میں بھی فرق ہے۔ تو یہ ہم سمجھیں گے کہ روح من کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی تمام روحیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تثلیث کا دعویٰ مت کرو، یعنی تین خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ دیکھیں قرآن نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ جو تین خداؤں کی بات آپ کرتے ہو یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور بات سمجھیں گے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوالیفائی کرتا ہے اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں تو نہ ماں کا ہاتھ ہے نہ باپ کا ہاتھ ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کا تو درجہ حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہونا چاہیے ہے بیٹے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یعنی یہ عقیدہ تثلیث کا مت گڑو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر مت بناؤ، مت بولو کہ تین خداؤں میں ایک خدا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ یہ انسانی خواہش ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ آگے کسی کو منتقل کرے، جب وہ بوڑھا ہو جائے کہ اس کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی اس اولاد کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بطور کارساز۔ اللہ تعالیٰ اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی وارث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل ہے جو سمجھتی ہے کہ ہر کسی کو وارث کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھتی ہے کہ اللہ کو وارث کی ضرورت ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، کہ مسیح علیہ السلام کو تو اس میں کوئی ہرگز عار نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی عار ہے کہ وہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ جو ان کی شان انہوں نے بیان کی وہ انہوں نے یہ بیان کی کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جو کوئی بھی عار سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، اپنے احکامات بتا رہا ہے، دوسرے انبیاء کے بارے میں بتا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہے، اس پر ایمان لے کر یزیدہم من فضلی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص فضل سے مزید عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے بھی عبدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جو یہ کریں گے پھر بھی باز نہیں آئیں گے، قرآن آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ان کے سامنے چیزیں واضح ہو جانے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، یعنی ان کے لیے جہنم ہوگی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان کھول سکے جب تک اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہ دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں ایک واضح دلیل کو، یعنی ایسی دلیل جو دو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل تمہارے پاس، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے پاس ایک برہان، ایک دلیل کے طور پہ آ چکا ہے۔ کیسے آ چکا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تمہیں شک ہے اس بارے میں، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ بنا لو پھر اس کے جیسی ایک صورت۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ آگے اس کے یہ بھی کہا کہ یہ صورت بنا لو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جس کو بھی چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یعنی کہ یہ قرآن اپنے برہان ہونے میں، یہ قرآن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت کرنے میں چیلنج کرتا ہے لوگوں کو جو آج تک پورا نہیں۔ اور دوسری ایک چیز ہم اور بھی دیکھیں گے کہ جو یہاں پہ برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکلوڈڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر یہ برہان جو ہے وہ بنیں گے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ برہان مکمل ہو۔ گویا اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت عام دی جا رہی ہے اہل کتاب کو، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے جو قرآن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک برہان کی حیثیت سے موجود ہے۔ کوئی شک ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پوچھ لو، سمجھ لو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتار دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، کہ ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف نورًا مبینہ، یہ روشن نور، قرآن کی طرف اشارہ ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے اور یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ گویا ان کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ مشعل راہ بن جائے گا،
یہ قرآن جب ایک انسان اس قرآن پہ چلے گا تو ایک بات تو پکی ہے کہ وہ بھٹکے گا نہیں، غلط رستوں میں نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بیان کیا ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کہ وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یعنی یکسو ہو کر، خالص اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے. شک نہیں ہونا چاہیے، انسان متذبذب نہ ہو کہ کبھی اس طرف ہو جائے کبھی اس طرف ہو جائے، جس طرف اپنا فائدہ دیکھے اس طرف چلا جائے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑی شدید ناپسند ہے. تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق بخشے گا. اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کوئی بھی کام سیدھا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی میں ہے سکون آئے، ہمارے معاملات سیدھی طرف چلیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا پڑتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، لیکن ہمیں مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاروں، اپنی مرضی سے گزاروں، حلال حرام کا خیال نہ رکھوں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہ رکھوں، اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کروں، یہ امید رکھوں کہ میرے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہو سکتا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، بڑے پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس، بڑا معاملات ایسے لگتا ہے کہ بڑی اس کے گھر میں ریل پیل ہو. لیکن جب ہم اندر کبھی ایسے لوگوں کے جھانکتے ہیں تو اندر جو ہے وہ سوائے مایوسیوں کے، جسے کہتے ہیں مینٹل ٹارچر کے، اور وہ اندرونی تکلیف کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ انسان جو ہے رات کو جب تک دوائی نہ کھائے سونے کی اسے نیند نہیں آتی ہے. اگر اس کے لیے کسی چیز پر جو ہے آپ سمجھیں کہ دین کی طرف اسے بلانا ہو تو اس کی جو ہے نا وہ اندر سے ہال اٹھنے شروع ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ سکون جو ہے، اطمینان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا پڑے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے نا، یہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے گھر نہیں ہوتے ہیں، یہ دولت کی ریل پیل یا کھانے پینے کی ریل پیل نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان کے اولاد تک کی وفات ہو گئی، یعنی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو اگر یہی فضل ہوتا، اولاد کا زیادہ ہونا، چیزوں کا زیادہ، اگر صرف یہی فضل ہوتا، یوں کہنا چاہیے، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صراط مستقیم پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کے ہی آزمائے، لے کے نہ آزمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رکھے. بہرحال یہ بڑا مشکل معاملہ. آگے آیت نمبر 176، یہ آخری آیت ہے اس سورت کی. یہ آیت جو ہے یہ قانون وراثت کے ضمن میں یہ آخری آیت ہے. یہ یہاں پر پلیس کی گئی ہے. اچھا کیوں پلیس کی گئی ہے یہاں پر، اس کو کیوں رکھا گیا؟ اللہ عالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی زندگی میں کہ بھئی یہ آیت جو ہے سورہ نساء جو ہے اس کی آخری آیت بنے گی، تو یہ اس کی آخری آیت بنے گی. البتہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو کلالہ ہیں ان کے بارے میں حکم واضح نہیں تھا. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے، مرد یا عورت، جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، جس کے والدین بھی زندہ نہیں ہوتے ہیں اور جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے. گویا وہ انسان جس کے صرف بہن بھائی ہیں. تو اس کے بارے میں وراثت کا کیا حکم ہوگا، یہ آیت اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں. قل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ یفتیکم فی کلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، یعنی کلالہ کے بارے میں حکم فرما رہا ہے. کیا حکم فرما رہا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی نہ ماں نہ باپ اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے. یعنی ایسی صورت میں جو بیٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ بہن کا حصہ بن جائے گا. اس کو بہن کو جو ہے اس کے ترکے میں سے جو بھی وہ چھوڑ کے جائے گا مرد، اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے. یعنی اگر کلالہ عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا. یعنی بہن نہیں ہے تو پورے کا پوری وراثت جو ہے وہ بھائی کو چلی جائے گی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں،
فلہما الثلثان مما ترک، تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی. ان کانوا اخوۃ رجالا للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ مبادا تم لوگ گمراہ نہ جاؤ، کہیں کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ یہاں پر جو ہے سورہ نساء مکمل ہوئی. ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں بات کی تھی کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو سورہ نساء پر پہلی منزل بھی الحمدللہ پوری ہو گئی. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.